ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہمارے اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، محرم غم کا مہینہ ہے، موسم ازاں۔ اس مہینے میں نواسۂ رسول نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دین اسلام کو مٹنے سے بچا لیا۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں ہر جگہ یاد حسین برپا ہے، یا حسین کی صدائیں برپا ہیں۔ جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و اقرباء، اصحاب و انصار کے غم میں صف ماتم بچھائی جاتی ہے۔ مجالس نوح و ماتم، جلوس عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کربلا والوں کے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمیں عزاداری ضرور کرنا چاہیے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قربانی امام مظلوم کے مقصد کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیے، جو درس دیے، ہمیں انہیں اپنی نظروں میں رکھنا چاہیے۔ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کا ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے، حکمت عملی ہے، اور کوئی نہ کوئی درس دیتا ہے۔ ان میں سے آج ہم صرف کربلا کے 8 درس، ان کا ذکر اور اس طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو پہلا پیغام دیا ہے وہ یہ کہہ کر کے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ مشہور زمانہ جملہ، جس میں آپ نے عزت کی موت کو بہتر کہا ہے، لیکن آپ کا دوسرا جملہ کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، یعنی دوزخ کی آگ میں جانے سے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں زندگی کو کوئی اہمیت نہ دی، انکار بیعت کر کے شہادت کا استقبال کیا اور یہ پیغام دیا کہ خدا کے دین کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، سچائی کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس سے مقابلہ کرنے کے نتائج چاہے کچھ بھی ہوں، ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے حالات اور زمانے کی بدلتی ہوئی فضا کو آپ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود اپنے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر گئے۔ جب جناب محمد حنفیہ نے آپ سے پوچھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ خاندان کی عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، تو آپ نے محمد حنفیہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے برادر، حق تعالیٰ کو منظور ہے مجھے قتل کیا جائے اور انہیں اسیر کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا دوسرا درس، یعنی آپ نے امر بالمعروف کا دیا ہے۔ آغاز سفر اور مرحلہ شہادت تک ہر قدم پر آپ کو راستہ تبدیل کرنے کا اختیار تھا، مگر شہادت کا یہ پرخطر راستہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے خود اختیار کیا۔ مدینے سے رخصت کے وقت لبوں پر یہی جملہ تھا کہ میں اپنے نانا کے دین، یعنی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرا پیغام آپ نے نماز کی اہمیت کا دیا۔ 9 محرم کو ایک رات کی مہلت مانگنے کا اہم مقصد پروردگار عالم کی عبادت کرنا تھا، اور 9 محرم کی رات آپ اور آپ کے اعزاء، اقرباء، انصار، اصحاب یہ سب مصروف رہے، اور روز عاشور جنگ کے عالم میں جب ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا، مولا میں چاہتا ہوں اس نماز کو آپ کے ساتھ پڑھ لوں، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جاؤں۔ امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اس سے بڑھ کر نماز کا جذبہ کہاں ملے گا؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور نماز کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نماز پر دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں امام اور اصحاب امام علیہ السلام سے درس لینا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں تقلید اور امام وقت کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس ملتا ہے کہ اپنے رہبر اور اپنے عالم پر اعتبار کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کریں، نہ کہ اپنی رائے پر عمل کریں۔ عصر عاشور کے بعد
جب ظالموں نے خیموں کو جلانا شروع کیا تو بنت علی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی رائے نہیں رکھی، بلکہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ تم امام وقت ہو، بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ امام وقت ہو، بتاؤ خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مسئلہ پوچھ کے ثابت کیا عابد ہیں امام، ورنہ خود جانتی تھیں حکم شریعت زینب۔ ناظرین، چوتھا پیغام آپ نے قرآن مجید کی اہمیت کا دیا کہ کربلا میں سب کی شہادت کے بعد سارے شہیدوں کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر قرآن کریم کو کون اہمیت دے سکتا ہے؟ پانچواں پیغام آپ نے اخلاص کا دیا کہ دنیا کے ساری سہولیتوں اور فوائد کو قربان کر کے صرف خدائے وحدہ لا شریک کی خوشنودی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہیے۔ صبر کا پیغام امام حسین علیہ السلام نے مصائب و آلام میں جس صبر کا مظاہرہ کیا وہ کسی مجبوری اور لاچاری کے سبب سے نہ تھا، بلکہ حق کی راہ میں ان کی استقامت اور قوت برداشت کا امتحان تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر صبر کی کوئی اور مثال ہو سکتی ہے کہ سارے اصحاب و انصار، اعزاء، اقربا، گود کے پالے خون میں نہائے پڑے ہوں اور وہ تن و تنہا میدان میں استقامت کا پیکر بن کر کھڑا ہو؟ اسی موقع کا تذکرہ کرتے ہوئے دشمن فوج کے ایک سپاہی نے کہا، میں نے کوئی ایسا انسان نہ دیکھا جو زخمی ہو، اس کی اولاد، عزیز اور ساتھی سب قتل ہو چکے ہوں، اور پھر وہ حسین سا مطمئن اور ثابت قدم نظر آئے اور بے مثل جرأت و ہمت سے مقابلہ کرے۔ ساتواں جو امام علیہ السلام نے کربلا سے ہمیں درس دیا ہے وہ ہے پردے کی اہمیت۔ پردہ عورت کے لیے ایک لازمی فریضہ ہے، اس کی پابندی تا حد امکان ضروری ہے۔ خاندان رسالت جس طرح تمام عبادات اور واجبات کے ادا کرنے میں ممتاز تھے، اسی طرح پردے کی پابندی بھی اسی گھرانے میں ملتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تو مرنے کے بعد بھی یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے جنازے پر بھی نامحرم کی نظر پڑے۔ کربلا کے ہنگام میں جہاں بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے شہید ہو رہے تھے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کربلا لرز رہی ہو، ایسے میں نہیں ملتا کہ کسی بھی بیوی کا قدم خیمے سے باہر نکلا ہو۔ اہل حرم کی اسیری کے بعد جب انہیں کربلا سے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا تو پردہ قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے چہرے کو بالوں سے چھپانے کی کوشش کرتی رہیں۔ جب دمشق میں یہ قافلہ پہنچا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ شہدائے کربلا کے سروں کو بیویوں کے قریب سے ہٹا دیا جائے تاکہ نامحرموں کی نظریں ان پر نہ پڑیں۔ کربلا کے واقعات سماج کو پردے کا خیال رکھنے کا اہم پیغام دیتا ہے۔ اطمینان قلب اور حق شناسی کا پیغام واقعات کربلا میں ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب قصر بنی مقاتل سے کچھ دور پہنچے تھے کہ راستے میں آپ پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے فرزند جناب علی اکبر علیہ السلام آپ کے قریب آئے اور آپ سے ان کلمات کو ادا کرنے کا سبب پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تب جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کا یہ جملہ اطمینان قلب اور حق شناسی کا پیغام دیتا ہے۔ کربلا کے یہ اہم پیغام ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، لہٰذا ہمیں واقعات کربلا کے ان درس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے گریہ و زاری کرنا چاہیے، اور عزاداری کے مقصد بھی یہی ہے کہ پیغام کربلا باقی رہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں،
ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شيء قلوخت حسين